بنی اسرائیل میں ایک نوجوان قصائی تھا۔ وہ اپنے کسی پڑوس کی لڑکی کا عشق میں مبتلا ہو گیا۔ لڑکی کے گھر والوں نے کسی کام سے لڑکی کو ایک دوسری بستی میں بھیجا۔ قصائی کو علم ہوا تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور راستے میں اسے روک کر گناہ پر اکسایا۔ لڑکی چونکہ پارسا تھی، اس نے کہا، اس میں تیرے لیے بھی خیر ہے اور میرے لیے بھی۔ میرے دل میں تیرے لیے اس سے کہیں زیادہ محبت ہے جتنی تیرے دل میں میرے لیے ہے، مگر اللہ سے ڈرتی ہوں۔ عاشق نوجوان نے کہا، تو اللہ سے ڈرے اور میں نہ ڈروں، یہ کیسے ممکن ہے؟ چنانچہ اس نے اس وقت توبہ کی اور واپس لوٹ گیا۔ راستے میں اسے پیاس لگی اور اتنی شدت سے لگی کہ موت قریب نظر آنے لگی۔ اتنے میں بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے کسی نبی کا قاصد ادھر نکل آیا۔ اس نے حال دریافت کیا تو پیاس کی شکایت کی۔ قاصد نے کہا، آؤ ہم دونوں مل کر دعا کریں کہ اس گاؤں تک پہنچنے کے عرصے میں ہم برابر سایہ میں رہیں۔ قصائی نے کہا، میرے پاس کوئی نیک عمل نہیں جس کے واسطے سے دعا مانگوں، اس لیے تم دعا مانگو۔ قاصد نے کہا، بہتر، چلو میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہنا۔ قاصد نے دعا شروع کی اور وہ شخص آمین کہتا رہا۔ اتنے میں یکایک ایک بادل کا ٹکڑا ان دونوں کے سروں پر آ کر سایہ فگن ہو گیا۔ انہوں نے سفر شروع کیا۔ منزل پر پہنچنے کے بعد جب وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو بادل کا ٹکڑا قصائی کے ساتھ ساتھ ہو لیا۔ قاصد نے اس سے کہا کہ تیرا خیال یہ تھا کہ تیرے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے، اسی لیے میں نے دعا کی اور تو نے آمین کہی تھی۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ بادل کا ٹکڑا جو ہم دونوں پر سایہ کیے ہوئے تھا تیرے ساتھ ساتھ چلا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے اپنے بارے میں صحیح صحیح بتلا۔ قصائی نے اپنی توبہ کا واقعہ تفصیل سے سنا دیا، جسے سن کر قاصد نے کہا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک توبہ کرنے والے کی جو قدر و منزلت ہے وہ کسی دوسرے کی نہیں ہے۔